السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں آپ کا میزبان خرم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کتاب نامہ اور چینل ہے فریڈم نیوز۔ امید کرتا ہوں کہ کتاب کے فروغ کے لیے آپ کو ہماری یہ کوششیں پسند آ رہی ہوں گی۔ دوستوں، میں یہ بتاتا چلوں کہ کتاب کے اس فروغ کے تعاون میں کافی وغیرہ، جو کہ کافی کا ایک مشہور برانڈ ہے، وہ یہاں تعاون کر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پس منظر میں کافی بننے کا سلسلہ جاری ہے، کافی بھی پی جا رہی ہے، کتابوں کی بات بھی ہو رہی ہے اور ہم آپ سے بھی مخاطب ہیں۔ آج جس کتاب کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں وہ میرے ہاتھ میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے مجروح، اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس پر لکھا ہوا ہے فلمی ناول۔ جی ہاں، یا تو ناول ہوتا ہے یا پھر فلم کا اسکرپٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک درمیانی چیز ہے جس کو متعارف کروایا گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے مجروح، یعنی ایک ایسا میڈیم، بات کو کہنے کا ایک ایسا انداز جو فلمی ناول کا ہے۔ اور یہ شکیل احمد چوہان اس کے مصنف ہیں۔ شکیل صاحب بہت زبردست قسم کے ناول نگار ہیں، لکھاری ہیں، اور فلم پر ان کی گہری نظر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلم میکنگ پر بھی ان کی گہری نظر ہے اور اس کا انہیں عملی تجربہ بھی ہے، لیکن لکھنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے اس کا جواب نہیں۔ بے انتہا مشفق شخص ہیں اور ان سے جب بھی میں ملتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے اور ان سے گفتگو کر کے اچھا لگتا ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کے اندازہ ہوا کہ جیسی ان کی شخصیت ہے بالکل اسی طرح وہ اپنی تخلیق میں بھی گہرے ہیں، دانشور ہیں۔ میں آپ کو اس میں سے کچھ پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ایسا ہے۔ اس کتاب کو میم پبلیکیشن نے شائع کیا ہے۔ آپ ہماری اسکرین پر اس کتاب کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کہ پبلیشر کی، اور آپ چاہیں تو اس کو منگوائیں، پڑھیں۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور مختلف ناول ہے۔ اگر خاص طور پہ آپ کی فلم کے شعبے میں دلچسپی ہے اور فلموں میں بھی اگر تھرلر فلمیں، ایکشن فلمیں اور ایسی فلمیں جو ڈرامائی انداز کی ہوں وہ آپ کو پسند ہیں، تو اس ناول کی کہانی آپ کو اچھی لگے گی۔ اس ناول مجروح سے کچھ مکالمے جو یہاں کتاب کی پشت پر دیے گئے ہیں، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کتاب کس انداز اور طور اتوار پر اپنی کہانی کو بیان کر رہی ہے۔ حرام کی کمائی اور طوائف کی تنہائی کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ کرکٹ میں پانسا پلٹتے اور گرگٹ کو رنگ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ساگ کو پکانے میں اور ہم زلف کو منانے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ اور یہاں انہوں نے اس کے لیے لفظ سانڈو کا استعمال کیا ہے جو پنجابی کا ایک بہت ہی نمایاں لفظ ہے۔ بے حساب محبت اور نفرت کرنے والوں کی گنتی ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ عورت کی کلائی تو مرد فوراً پکڑ لیتا ہے، بس اس کا ہاتھ تھامنے میں ہی دیر کر دیتا ہے۔ بہادر وہ جو دشمن سے بھڑ جائے، اسے مار نہ بھی سکے، خود ہی غیرت سے مر جائے۔ کسی کی زبردستی چوڑیاں توڑنے سے کلائی پر خراشیں نہیں، دل پر گھاؤ لگتے۔ جو خالی پیٹ وفا کر جائے وہ عورت، بھری ہوئی جیب کے باوجود بے وفا نہ ہو وہ ہے مرد۔ یہ جو مرد ذات ہے نا، یہ عورت کے معاملے میں دیوتا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا تو عورت کو مرضی کا اختیار دیتا ہے مگر مرد نہیں۔ اوپر والا انسان کے کردار کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ دلال اپنے ہی دل کو مار کے تماش بین کے چہرے کو اپنے ذہن میں بھی مرنے نہیں دیتا۔ یہ کچھ ایسے نکتے، کچھ سطور، کچھ اقوال آپ نے ملاحظہ کیے جو یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کی صفاکی کیا ہے، زندگی کے مختلف نظریات کیا ہیں، ان کو ناول نگار نے اپنے کرداروں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک منفرد انداز میں پیش کی گئی یہ کتاب بہت اہم اور اہمیت کی حامل ہے اور ناول کی دنیا میں ایک بڑا اہم اضافہ ہے، اور اپنی نوعیت کا ایک رجحان ساز ناول بھی، جس کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ سعادت حسن منٹو کے نام شکیل صاحب نے اس کتاب کو منسوب کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو اپنا پیش لفظ لکھا ہے وہ بھی بڑا مزیدار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ الگ کرنے کے لیے تجربہ ناگزیر ہوتا ہے، ایسا ہی ایک تجربہ مجروح فلمی ناول کی شکل میں اس وقت آپ کے ہاتھوں کی زینت بنا ہے۔
انگریزی، ہندی اور اردو زبان کی کلاسک فلموں کی اگر بات کریں تو ان میں سے اکثر فلمیں کسی نہ کسی ناول کی کہانی سے متاثر ہو کے بنائی گئی ہیں، جن کی تفصیل خاصی طویل ہے۔ اگر میں اس تفصیل میں چلا گیا تو بات دور نکل جائے گی۔ مزید لکھتے ہیں کہ ناول اور اسکرین پلے دو الگ الگ اصناف ہیں، مگر ان میں ایک قدر مشترک ہے۔ ان دونوں کو لکھنے کے لیے مصنفین کو خون جلانا پڑتا ہے۔ کسی بھی ناول کو فلم کے اسکرین پلے کی شکل دینا بڑی مہارت کا کام ہے۔ میں نے اس بار فلم کے اسکرین پلے کو ایک ناول کی شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک فیچر فلم کی نسبت اس ناول کے سین زیادہ ہیں۔ اگر سین صرف فلم کی طوالت کے حساب سے ہی لکھے جاتے تو پھر یہ ناول بھی نہ رہتا اور کتاب کی بجائے کتابچہ کہلاتا۔ شکیل احمد چوہان کے اس ناول میں بہت سارے کردار ہیں، لیکن مرکزی کردار ایک ایسی امیر ترین عورت کا ہے جس کا نام منشا مزاری ہے، اور وہ ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ رہی ہے جس کا نام سرمد ہے، اور ان دونوں کی جو رقابت ہے اس پر مبنی یہ کہانی ہے، اور ان کے ارد گرد بہت سارے کردار بڑی چابک دستی سے اور بڑی مہارت سے شکیل صاحب نے بنے ہیں، اور یقین جانیے کہ اس ناول کو پڑھتے ہوئے یہ بالکل احساس ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایکشن فلم دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسی فلم جس میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ میں کچھ سطریں براہ راست ناول میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ چاچا چلم نے ہلکا سا کہکا لگانے کے بعد سگریٹ لگا لی، پھر سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں سگریٹ دبا کے مٹھی بند کر کے انگوٹھے کے ساتھ بنی سرنگ سے لمبے لمبے کش لگانے لگا۔ سرمد اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بتاتے کیوں نہیں؟ جب بے چینی حد سے بڑھ گئی تو سرمد نے کہا۔ چاچا چلم نے پھر سے ہلکا سا کہکا لگایا اور آدھے سگریٹ کی راکھ کو چٹکی بجاتے ہوئے میز پر رکھی لکڑی کی ایشٹرے میں گرایا۔ تب جا کے وہ بولا، تماش بین نہیں تھا، اپنے کام کا کلاکار تھا۔ جس لکڑی کو چھوتا اس میں جان ڈال دیتا۔ ہیرا منڈی کی ساری ملکائیں اسے غلام بنانا چاہتی تھیں، مگر وہ تو نام اور مزاج کا نواب تھا۔ تو دوستو، یہ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح معاشرے میں مختلف تضادات جنم لیتے ہیں، کس طرح کہانیاں اپنے اپنے کرداروں کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، اور بہت سارے ایسے کردار اور کہانیاں ہوتی ہیں جن میں ہمیں شاید اپنا بھی عکس دکھائی دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کسی کہانی کو پیش کرنے کا انداز جو اس ناول میں بہت اچھوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس ناول کو پڑھیں اور شکیل احمد چوہان کی اس فلمی ناول کے تجربے کو آپ خود بھی محسوس کر سکیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کتاب کا تبصرہ پسند آیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ ہماری ان کوششوں کو آپ اسی طرح پسند کرتے رہیں گے اور کتاب نامہ کے لیے آپ کی پسندیدگی ہمارے ساتھ رہے گی۔ مجھے اب دیجیے گا اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر اگلی کسی کتاب کے تبصرے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔